اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرزاق راجپوت، ایک مرتبہ پھر عوامی نیوز کی خصوصی نشریات رونق رمضان میں آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے آج ہم رونق رمضان کی جو آپ نشریات ہے عوامی نیوز کے توسط سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے خصوصی طور پر آج 20ویں رمضان کے حوالے سے جو ہے ایک خصوصی پروگرام کیا ہے، جس کے اندر مختلف قسم کی جو معلومات ہے رمضان المبارک کے حوالے سے وہ ہم ناظرین کو جو عوامی نیوز کے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو، کیونکہ روزے رکھنا جو ہے تمام مسلمانوں پر جو ہے وہ فرض بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی جو ہے وہ بھی ہم پر جو ہے فرض کی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور وہ ہمیں نماز بھی جو ہے پڑھنی چاہیے۔ اور چھما چھم جو ہے وہ رمضان مبارک کی برکتیں اس وقت جو برس رہی ہیں اور ان کے لطف اندوز جو ہے وہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ تو دوسرا اشرا ہے جو مغفرت کا وہ شروع ہو چکا ہے اور وہ اپنے اختتام کی جانب ہے، تو اس حوالے سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے علماء دین مفتی شیراز علی سکندری جو ہے آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سے کچھ رمضان کے حوالے سے معلوماتی جو ہے وہ سوالات کریں گے اور ان کے یہ جوابات ہمیں دیں گے، جس سے عوامی نیوز کے ناظرین جو ہے وہ مستفید ہوں گے اور ان کی معلومات میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ننھے منھے بچے ہمارے ساتھ جو ہے نعت کا جو شرف حاصل کریں گے، وہ محمد احسان اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں کو بھی ہم جو ہے اس خصوصی نشریات میں جو ہے ویلکم کرتے ہیں۔ ان سے بھی کچھ ہم نعت کے جو ہے نذرانے جو برائے عقیدت یہ پیش کریں گے حضور پاک کی شان میں، ان سے بھی ہم لطف اندوز ہوں گے، نعت بھی ان سے سنیں گے، اور ہم باقاعدہ جو ہے ابھی پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور تلاوت کلام پاک جو ہے ہمیں وہ محمد احسان اتاری جو ہے وہ سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی پیاری آواز تھی محمد احسان اتاری کی، جنہوں نے جو ہے تلاوت کلام پاک پیش کی۔ اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے، اور ہمارے ساتھ علماء دین مفتی شیراز علی سکندری جو ہے اس پروگرام میں موجود ہے، ان سے ابھی ہم دوسرے اشرا جو ہے باقاعدہ شروع ہو چکا ہے اور اختتام پذیر کی جانب بھی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہوگا اپنا مفتی شیراز علی سکندری سے، تو کہ روزے کی جو فضیلت ہے وہ بتائیے گا، کون کون سی فضیلت ہے رمضان المبارک کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جی عبدالرزاق بھائی، ناظرین کی خدمت میں رمضان المبارک میں روزے کی فضیلت کے حوالے سے جو میں چند گزارشات رکھتا ہوں، تو سب سے پہلے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب روزے کی فرضیت تو قرآن کے نص سے ثابت ہے۔ اب روزہ کن پر فرض ہوگا؟ جن کو روزے کی طاقت ہو، یعنی
روزے کی فرضیت میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر مسافر شرعی نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر عورت عاقلہ بالغہ ہے لیکن حیض کی یا نفاس کی حالت میں تو اس کو روزے کی رخصت ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جن میں روزے نہ رکھنے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے، باقی جو ہے تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر روزے فرض ہیں۔ اور اس کی فرضیت کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان میں سے ایک ارکان رکن جو ہے وہ روزہ بھی ہے۔ اب اس کی فرضیت قرآن کریم کے نص سے ثابت ہے، اور اسلام کی بنیادی رکن اس کو کہا گیا ہے۔ اگر اسلام کے رکن کو ہم مضبوط رکھیں گے تو ہماری باقی جو عمارتیں ہیں وہ مضبوط رہیں گی۔ تو یہ روزے کا حکم اب دیکھا جائے گا کہ روزہ کن کن کے لیے ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض رکھوں گا۔ اچھا، جو بچوں کا جو روزہ ہوتا ہے کھلوانے کا، ان کا مطلب شریعت کے مطابق کیا حکم ہے؟ جی ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر اب جو ہے بچے بھی روزے ماشاءاللہ رکھتے ہیں۔ تو عبدالرزاق بھائی روزے جو رکھنے کا حکم ہے، جس طریقے سے نماز کا حکم ہے نا، بچے اگر 7 سال کے ہیں تو ان کو نماز کا حکم دیا جائے گا، لیکن ان پر سختی نہیں کی جائے گی۔ اس طریقے سے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں گے تو رمضان کے روزے کا ان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ رکھیں، لیکن ان پر زبردستی جبر نہیں کیا جائے گا۔ جب 10 سال کے ہو جائیں تو جس طریقے سے نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دی جاتی ہے، اس طریقے سے اگر بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو رمضان المبارک میں اس کے روزے رکھنے کا حکم اس کو دیا جائے گا۔ ایک بات علامہ شامی نے امام طحاوی کے حوالے سے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے 7 سال، شریعت نے 7 سال کی عمر جو ہے روزے کا مقدار رکھا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہونا چاہیے، لیکن فی زمانہ 7 سال کا بچہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے اس کو عادت ڈلوانی چاہیے، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو پابند کیا جائے کہ وہ روزہ رکھے۔ مطلب 10 سال کے بعد، مطلب 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو باقاعدہ روزہ رکھنے، اگر نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر والدین اس کو نہیں رکھائیں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اس لیے 10 سال کے بچے پر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہوگا مفتی صاحب آپ سے کہ شوگر کے اندر بھی جو ہے روزہ رکھنا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مختلف اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے کافی سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب اچھا، بیماری کا جو مسئلہ ہے تو بیماری وہ کون سی بھی ہونی چاہیے جس میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر گرمیوں میں وہ طاقت نہیں رکھتا روزے کی تو سردی میں ہو سکتا ہے اس کو طاقت آ جائے جسم میں، یعنی موسم کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اگر بندہ شوگر کا مریض ہے اور ابھی گرمیوں میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں وہ رکھ سکتا ہے تو پھر اس کو روزے رکھنے ہوں گے، فدیہ نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، ضعف کی اتنی حالت ہو گئی ہے کہ نہ وہ سردی میں رکھ سکتا ہے، نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے، نہ ابھی رکھ سکتا ہے، نہ کل رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے اگر صحت مند ہونے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے، ورنہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا اتنے تک اگر وہ انتظار کرے کہ ہو سکتا ہے میں صحت مند ہو جاؤں۔ اگر اس میں دوسری بات نوٹ کر لیجئے، اگر روزہ اس نے نہیں رکھا، فدیہ دے دیا، اس نیت سے نہیں رکھا کہ بھائی میں صحت مند نہیں ہو سکوں گا، لیکن اللہ نے چاہا اس کو صحت یابی مل گئی تو اب جتنی طاقت ہے وہ روزہ رکھے، اس کا وہ فدیہ باطل ہو جائے گا، اور جتنی طاقت ہے رکھے نہ پڑے گا روزہ۔ صحیح۔ تیسرا سوال ہوگا آپ سے، سفر میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، اکثر وہ بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جب سفر تو کر رہے ہوتے ہیں پر اب لوگوں کے طرح یہ تاثر ہوتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ اپنا ابھی کھپروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کھپروں میں افطاری کی، وہ سحری کی ہم نے، اور اب افطاری ہم نے سفر کر کے ہم پہنچے کراچی یا حیدرآباد، اب ہم نے افطاری جو سحری جو صبح کی ہے وہ کی ہے 5:00 پہ، اب افطاری جو ہے ہم کر رہے ہیں 7:00 پہ، پر ہمارا مطلب کھپروں کی ٹائمنگ میں اور کراچی یا حیدرآباد کی ٹائمنگ میں چند منٹوں کا فرق ہے، تو وہ سفر کی حالت میں مطلب ہے کہ اس کو روزہ کس طریقے سے کھولنا چاہیے اگر وہ ٹریولنگ میں سفر میں؟ تو اب سفر میں ایک روزہ رکھنا ہے، دوسرا روزہ کھولنا ہے، دو چیزیں دونوں علامت ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ لوگوں کے اندر مشہور بات ہے اور غلط بات مشہور ہے کہ بھائی اگر مجھے صبح 10 بجے یہاں سے کھپروں سے سفر کرنا ہے کراچی کا،
پہلی صحیح بات تو سفر شرعی ہونا چاہیے، یعنی 92 کلومیٹر تقریباً جو ہے وہ ہونا چاہیے صحیح سفر شرعی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے سفر کرنا ہے صبح 10 بجے صحیح تو مجھے یہ کہہ دینا کہ بھائی میں صبح سفر پہ جاؤں گا 10 بجے اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ سحری کے ٹائم میں اپنے گھر میں مقیم ہوں، مقیم تو اب میرے اوپر آج کا روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ فرض ہے۔ ہاں اگر میں راستے میں جا رہا ہوں سفر شرعی پر، راستے میں مجھے سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، صحیح تو اب مجھے گنجائش ہے شریعت کی طرف سے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اگر پھر بھی مجھے رکھنے میں دشواری نہیں ہوتی تو پھر روزہ رکھنا میرے لیے بہتر ہے۔ صحیح اب دوسری بات ہے کہ روزہ کھولنا۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں سے جا رہا ہوں کھپروں سے روزہ رکھ کے کراچی، صحیح افطاری کا ٹائم مجھے کراچی میں ہو گیا ہے، صحیح تو اب میں اپنے کھپروں کے ٹائم کے حوالے سے روزہ کھولوں گا یا کراچی؟ تو ہاں، مین مسئلہ ہے۔ اس حساب سے یہ دیکھا جائے گا جس شہر میں میں پہنچا ہوں وہاں کا ٹائم ٹیبل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، صحیح اب راستے میں ہی جو ہے ایک شہر سے گزر رہے ہیں جہاں سے افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، ہو گیا لیکن ہم اوپر خلا میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سورج ابھی تک غروب نہیں ہوا، نہیں ہوا نیچے تو ٹائم ہو گیا ہے صحیح لیکن جب ہم رستے میں ہیں تو اوپر ہمارے سورج ہمیں نظر آ رہا ہے، صحیح تو پھر جب تک سورج ہماری نظر سے غائب نہیں ہوگا تب تک ہم روزہ نہیں کھولیں گے۔ صحیح ایسے نہیں کہ شہر میں نیچے ٹائم ہو گیا ہے تو ہم کھول دیں۔ صحیح یہ حکم ہے کہ مطلب جس بندہ جس کنڈیشن میں ہوگا نا، جہاں پر ہوگا وہاں صحیح کا اعتبار کیا جائے گا۔ صحیح۔ اکثر جو ہے لوگ سفر کا جو جواز بنا کر روزہ بھی جو چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھو یہ میں نے آپ کو عرض کی کہ سفر شرعی پر جانے کی اجازت ہے، جاتے ہیں تو رخصت ہے، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ روزہ اب سفر میں بھی رکھو تو بہتر ہے۔ اور آج تو دیکھو ایئر کنڈیشن چیز لگی پڑی ہے، اگر صحیح کوچ میں بندہ جاتا ہے تو تکلیف نہیں پہنچتی، صحیح صحیح اگر خود کو اور ساتھ میں رہنے والے کو جو ساتھ میں سفر میں ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو بندہ روزہ رکھے۔ صحیح ان کے صحیح لیے یہی پیغام ہے کہ روزہ رکھیں صحیح شریعت صحیح۔ کی۔ اگلا سوال ہوگا آپ سے، 50 سال سے زیادہ عمر ہو تو پچھلے سالوں کے قضا روزوں کا مطلب شرعی کیا حکم ہے؟ اب دیکھو مثال کے طور پر ایک بندے کی 50 سال ایج ہو گئی ہے، ابھی تو وہ اس کنڈیشن میں کہ وہ روزہ پابندی سے رکھتا ہے، صحیح لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی عمر میں پہلے جب میں صحت مند تھا تو میں نے روزے بہت سے ایسے ہی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ صحیح دیے، اب کیا میں اس عمر میں یہ روزے رکھ سکتا ہوں جو رکھ رہا ہوں فرض؟ صحیح اب قضا روزے کی میں کفارہ ادا کروں، مطلب فدیہ دوں یا وہ روزے رکھنے ہوں گے؟ تو دیکھو عبدالرزاق بھائی، جب تک اس کے جسم میں طاقت ہے صحیح تو ممکن ہے کہ وہ روزے رکھ لے، صحیح لگاتار نہیں رکھ سکتا صحیح تو وقفے وقفے سے صحیح پہلے 2 قضا کر لے پھر 3 قضا کر لے، ایسے اس طریقے سے جتنے ہو سکتے ہیں قضا کرے، لیکن اگر پھر بھی جسم کے اندر قوت نہیں رہتی تو پھر فدیہ دے گا، لیکن اس صورت میں جب تک حیات ہے تب تک کوشش کرے، ہو سکتا ہے قضا کی اس میں قوت صحیح آ صحیح۔ جائے، اچھا، ورنہ ایسے نہیں جو ہے فدیہ دے اگلے سکتا۔ سوال کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ کچھ طلباء ہوتے ہیں، طلباء طلبات ہیں، جی وہ امتحانات کی وجہ سے جو ہے رمضان مبارک کے روزے قضا کر دیتے ہیں، مطلب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب مثال کے طور پر ابھی جیسے گرمیوں کی موسم ہے، جی اسکول کے یا مدارس کے بچوں کے امتحان چلتے ہیں، جی تو اب وہ بچے اگر 10 سال کے ہیں، صحیح روزے رکھنے کے لائق ہیں صحیح اور روزہ رکھنا لازم ہے، تو پھر ان کو اس بنیاد پر روزہ چھڑوانا کہ بھائی بچے جو امتحان کی تیاری میں مصروف ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر یہ والدین چھڑائیں گے تو والدین بھی گناہ گار ہوں گے، اس لیے اس وجہ سے شرعی عذر یہ کوئی نہیں ہے کہ امتحان کی تیاری کے لیے بچے کو روزہ چھڑوایا جائے۔ صحیح۔ اگلا سوال ہوگا، کیا حاملہ عورت کو روزہ معاف ہے؟ اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ رزاق بھائی سوال بہت جو ہے نا زوردار چلتا پھرتا ہے کہ بھئی حاملہ عورت ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ غلط بات ہے۔ حالانکہ حاملہ عورت اس صورت میں روزہ نہیں رکھ سکتی جب اپنے پر یا اپنے بچے پر صحیح جان کا خطرہ ہو جائے، یا یہ ہو کہ میں بہت کمزور ہو جاؤں گی، یا میرا جو بچہ پیٹ میں ہے وہ مر جائے گا، یا خدشہ کوئی بیماری کا ہے، تو اس صورت میں معافی ہے، لیکن وہ پھر بھی رمضان کے بعد قضا اس پر فرض ہے۔ فرض ہے، مطلب ہاں وہ رکھنا ہے، قضا کرے گی، ایسے نہیں کہ بالکل معاف ہے، نہیں، وہ معاف قضا نہیں، کر تو لے معاف گی، روزہ کسی بھی صورت میں ہے نہیں، معاف نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔
دودھ پلانے والی جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ دودھ پلانے والی عورت ہو یا حاملہ عورت ہو، دونوں کا یہ سیم ہی حکم ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے سے وہ اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتی ہے، کیونکہ بچہ ہے نا وہ دودھ پیتا ہے تو دودھ خون سے جو ہے بنتا ہے. اب جو ہے مطلب کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ غذا کی کمی ہوتی ہے اور روزہ بھی ہوتا ہے سارا دن کا، تو پھر اس وجہ سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی بیمار ہو جائے تو اگر بیماری کا خطرہ ہے، اپنے آپ پر یا بچے کو بھوک پر رکھنے کا خطرہ ہو تو پھر جو ہے وہ رخصت ہے اس کو، لیکن پھر اس کو قضا جو ہے کرنی پڑے گی بعد میں. اگلا سوال ہے آپ سے مفتی صاحب، حالت روزہ میں حیض آ جائے تو شرعی روزے کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی ہاں، روزہ عورت نے رکھا ہے، اب روزہ رکھ دیا اور طلوع آفتاب کے بعد یا دن میں کسی ٹائم پہ عورت کو حیض آ گیا، مینسز آ گئے، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، اس کی قضا اس کے ذمے لگ جائے گی. لیکن اگر اس نے سحری کے ٹائم پر، سحری کے ٹائم سے پہلے اس کو حیض تھا، اب سحری کے وقت اس کا حیض ختم ہو گیا تو اب اس کو روزہ رکھنا جو ہے لازم ہو جائے گا. صحیح. تو اگلا سوال ہے آپ سے مفتی صاحب، بڑی معلومات میں جو ہے ناظرین اضافہ ہوا ہے ہمارے کہ روزہ کسی بھی صورت میں جو سمجھتا ہوں کہ معاف نہیں ہے، روزہ مطلب ہر صورت میں جو ہے وہ ہم پر فرض ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم روزے جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے تمام رمضان مبارک کے جو روزے ہیں وہ ہمیں رکھنے چاہیے. تو اگلا میرا آپ سے سوال ہوگا کہ سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد غلطی سے اگر کھانا کھا لیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، اب یہ کہ مطلب بندے نے سحری کی ہے یا کر رہا ہے سحری، یا جیسے آنکھ دیر سے کھلی ہے، وہ اٹھا ہے سحری کے لیے، بھاگ دوڑ کی، اب سحری کر رہا ہے اور ٹائم ختم ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، خطا میں اس سے یہ کھانے پہ لگ گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتا چلا کہ یار سحری کا وقت تو ختم ہو گیا تھا، میں کھا رہا تھا، تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر قضا جو ہے لازم ہوگی، باقی کفارہ نہیں دے گا کیونکہ اس نے خطا میں کھایا ہے. صحیح. اچھا، آگے ابھی اسی کے اندر میں ایک اور تھوڑی سی ترمیم کرتا چلوں اسی سوال کے اندر کہ اکثر وہ بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو مساجدیں ہیں، ہمارے جو علماء اکرام ہیں، وہ جب روزے کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو ایک ہی شعر کے اندر ایک مطلب وہ سیکنڈوں کا ایک فرق رکھتے ہیں، کسی میں 30 سیکنڈ کا، کسی میں 40 سیکنڈ کا، کسی مساجد میں 1 منٹ کا، اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی سارے مطلب یہ کچھ دوست ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ سوالات ہیں. یہ سوال ہے ایک میرا آپ سے کہ یہ جو مختلف اوقات میں مطلب سیکنڈوں کے حوالے سے مطلب جو فرق ہے ہمارا ٹائمنگ کا، تو اس سے جو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے مطلب کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تمام علماء کو مطلب ایک پلیٹ فارم پر آ کر مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ٹائم ہو، ایک ہی جو ہے اس ٹائمنگ پر جو ہے وہ سائرن بھی بجایا جائے. تو ابھی ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک مسجد میں جو ہے وہ 5 بج کے کچھ میں بجتا ہے سائرن، تو دوسری میں جو ہے وہ چند سیکنڈ کے بعد، تو کچھ لوگوں کو اس میں پریشانی ہوتی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ، اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. اصل میں کیا ہے کہ رزاق بھائی، ٹائم جو بنایا جاتا ہے مثال کے طور پر اپنے شہر کے خپروں کی مسجدوں میں جو ٹائم بنایا گیا ہے وہ تقریباً ٹائم تو جو ہے جنتری کے حساب سے، جو سالانہ جنتری ہوتی ہے اس کے حساب سے ٹائم بنتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ سحری میں تقریباً 2 منٹ پہلے سحری بند کرواتے ہیں احتیاطاً، تاکہ کوئی لوگ اگر کھانے پینے میں مصروف ہیں تو وہ تھوڑا جو ہے احتیاط کر لیں. اور افطاری میں وہ 10-15 سیکنڈ جو ہے وہ تھوڑی لیٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے افطاری کرنے میں کوئی تکڑ نہ کر لے. اب کیا ہے کہ اس سے اگر روزہ 2 منٹ پہلے بند کراتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک فائدہ بھی ہے، کیونکہ جو ہے اگر بندہ کھانے میں مصروف رہے گا اور فکس ٹائم پر ہم سائرن بجائیں گے تو وہ احتیاط نہیں کرے گا، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بالخصوص جو ہے گاؤں میں، بہراڑیوں میں یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب تک آذان نہ لگے تب تک جو ہے وہ سحری کرتے رہتے ہیں. اس لیے علماء نے یہ احتیاط رکھا ہے. اب جس محلے میں ہم رہتے ہیں نا، اس محلے کے سائرن کا ہم انتظار کریں کہ اگر وہ سائرن بج جاتا ہے تو ہم جو ہے اپنے روزے کو بند کر لیں احتیاطاً، کیونکہ
اس میں کیا ہے نا، یہ جو آگے 2-3 سیکنڈ آگے پیچھے ہوتا ہے تو یہ گھڑیال کی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے ہاں 2 سیکنڈ گھڑیال آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، تو پھر مساجد میں مختلف سائرن بجتے ہیں۔ اچھا اکثر جو ہے اس میں ایک دوسری بات عرض کر لوں جی کہ اگر کسی بندے نے سحری کے ٹائم پر کھاتے رہے، اب کھانے کے بعد جو ہے اس کو پتا چلا کہ بھائی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اس کا روزہ آج کا نہیں ہوا، قضا کرنا لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر غروب آفتاب، صحیح غروب آفتاب میں ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، صحیح کسی مسجد والے نے پہلے سائرن بجا دی، صحیح اب سائرن کسی نے پہلے بجا دی، اس نے یہ سمجھا کہ بھائی میرا جو ہے روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں کھول دوں روزہ۔ اب اگرچہ اس نے خطاً اور اس سائرن بجنے کی وجہ سے روزہ کھولا ہے، لیکن اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے بھی اس سائرن پہ کھولا جو ٹائم سے قبل بجا ہے، بج گیا ہے، اس پہ جو ہے روزہ سب کا فاسد ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے، پھر انہیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ اب ان کو جو ہے اس مسجد والے کو، کمیٹی والے کو تنبیہ کرنی چاہیے، امام مسجد کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی جو آج تو نے یہ روزہ تمام لوگوں کا خراب کیا ہے، اب اس کا وبال اللہ معاف کرے اس کے ذمہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تو اس کے کہنے پہ جو ہے روزہ کھول دیا ہے۔ تو اب جو ہے کوشش کی جائے، جنتری لگی پڑی ہے، بندہ خود ہی جو اپنے آپ احتیاط سے روزہ کھولے رکھے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو اس میں جو ہے بندہ کچھ خود بھی جو ہے نا احتیاط رکھے۔ آج کل جو ہے اپنے پاس موبائل پڑی ہے، اس میں بھی ٹائم ٹیبل آ سکتا ہے، بندہ خود کوشش کرے روزے کو بچانے کے لیے۔ اور علماء سے بھی جو ہے اس میں اگر آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے تو وہ بھی احتیاط کریں تاکہ لوگوں کا روزہ خراب نہ ہو۔ اکثر وہ بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جب روزہ افطاری کا وقت ہوتا ہے تو جو لوگ ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو وہ مطلب جب افطاری کرتے ہیں تو افطاری کی جو دعا ہے وہ مطلب کون سا اس کا طریقہ ہے جو مطلب دعا پڑھنی چاہیے؟ لوگ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے مطلب وہ دعا کرتے ہیں۔ اچھا عبدالرزاق بھائی، یہ دعا کا جو طریقہ احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ کھول دیتے تھے کھجور پر یا جو چیز میسر ہوتی تھی، روزہ کھول دینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے افطاری کی۔ حالانکہ بہتر طریقہ، مستحب طریقہ یہ ہے، لیکن آج کیا ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کی وجہ سے کھانے میں لگ جاتے ہیں اور دعا جو ہے پہلے مانگ دیتے ہیں۔ اصل میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ کھا لے، اس کے بعد جو ہے وہ دعا جو ہے افطاری کی پڑھ لے، بعد میں مانگنی چاہیے۔ مطلب لوگوں کا یہی زیادہ تر رجحان ہوتا ہے کہ وہ دعا پہلے مانگ لیتے ہیں ہاں، اور افطاری جو ہے وہ بعد میں کر رہے ہوتے ہیں۔ مستحب طریقہ یہ ہے جو احادیث میں موجود ہے، لیکن انہوں نے اگر یہ کیا ہے پہلے دعا مانگ لی بعد میں کھایا ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن احتیاطاً یہ کرنا چاہیے کہ پہلے جو ہے بندہ روزہ افطار کرے۔ نبی کریم کی مطلب سنت طریقہ میں سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہے روزے کی حالت میں وضو اور غسل کے دوران ناک میں پانی چڑھ جائے تو اس کے لیے کیا مطلب شرعی حکم ہے؟ اب روزے کے درمیان وضو یا غسل، اصل میں کیا ہے کہ وضو میں یہ کلی کرنا یا ناک میں پانی رکھنا یہ سنت ہے، سنت موقدہ، اور غسل میں یہ چیزیں فرض ہیں۔ اب روزے دار کے لیے غسل میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ روزے دار مبالغہ نہیں کرے گا اس چیز میں، یعنی کلی کرنے میں اتنی کلی نہیں کرے گا کہ وہ جو ہے حلق سے نیچے پانی اتر جائے یا ناک میں اتنا اوپر پانی کھینچا جائے جو دماغ میں چڑھ جائے، کیونکہ اس سے روزے پر فرق ہوتا ہے۔ تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر یہ مطلب بھولے سے چلا گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا، روزہ یاد تھا، روزہ یاد تھا لیکن بھولے سے چلا گیا، اب جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یاد ہونے کے بعد بھولے سے چلا گیا، لیکن اگر روزہ یاد ہی نہیں ہے، روزہ یاد ہی نہیں ہے پھر چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن اگر روزہ یاد ہے اور پھر اس نے مبالغہ کیا کہ پانی نیچے حلق سے اتر گیا، اگرچہ اس نے قصدن ایسا نہیں کیا لیکن پھر بھی جو ہے روزہ اس کا چلا جائے گا۔ اب غسل میں ہمارے ہاں یہ ایک معاشرے میں ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہوتا وہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی جب روزے میں تمہیں احتلام ہو جائے تو اب جو غرارے کرنے ہیں تمہیں
اور ناک میں پانی چڑھانا ہے وہ روزے کی حالت میں معاف ہے، لیکن جس ٹائم آپ افطاری کرو صحیح تو پھر جو ہے وہ آپ غرارے کر لو. صحیح حالانکہ یہ بات نہیں ہے، صحیح کیونکہ یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ روزے کی حالت میں یہ کلی اتنی زیادہ کرنا کہ وہ حلق سے نیچے پانی اتر جائے یہ معاف ہے. غسل کی صورت میں فرض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، صحیح لیکن عام طریقے سے وہ کلی کی جائے کیونکہ حلق سے پانی نیچے آنے کا خطرہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. اچھا دوسرا بھی ایک ذہن میں سوال آیا مجھے کہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پہ یہ خواتین کے اندر ایک سسٹم پایا جاتا ہے جو میری نظروں سے زیادہ تر اکثر گزرا ہے کہ افطاری کا جب وقت اپنا سحری کا جب وقت اختتام پذیر ہوتا ہے تو وہ سائرن بجنے کا جو انتظار کیا جاتا ہے اور اذان کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اسی دوران میں جو ہے مطلب وہ سحری جو ہے وہ مکمل مطلب کب کرنی چاہیے، ہاں مطلب اس کے درمیان میں تو انتظار ہوتا ہے، جیسے سائرن بج رہا ہے اب اور اذان ہو رہی ہے جی جی تو پانی پیا جا رہا ہے یا آخری جو ہے وہ لقمے ادا کیے جا رہے ہیں، تو مطلب اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے، مطلب ہے کہ کب سحری بند کرنی چاہیے؟ اب اس میں یہ ہے کہ اگر سائرن بج رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ سحری میں علماء نے 2 منٹ کا تقریباً جو ہے نا صحیح احتیاط رکھا ہے. سائرن بجنے تک بندہ جو ہے اگر کھا پی سکتا ہے تو کھاتا رہے، اچھا لیکن سائرن بند ہوتے ہی جو ہے وہ صحیح چپ ہو جائے، رک صحیح. جائے. اب یہ تو ایک سائرن والی بات. ہاں اب میں بولوں کہ کافی مطلب جو ہے نا اذان کا بھی وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہوگی تو ہم جو ہے نا پھر اپنی سحری مکمل کریں گے. نہیں آزان کا انتظار، کیونکہ آزان نماز کے لیے آتی ہے، نماز کے لیے آتی ہے. آزان روزے کے لیے نہیں روزے آتی. کے لیے نہیں آتی. روزے کے لیے اس لیے سائرن رکھا جاتا ہے کہ بندہ احتیاطاً روزہ بند اپنا کر لے. آزان تو 1 منٹ جو ہے بعد میں آتی ہے، ہاں. تو اب اگر مطلب ٹائم شروع ہونے کے بعد 1 منٹ یا 2 منٹ بعد آزان آ جائے تو پھر تو روزہ چلا جائے گا. صحیح. اچھا ایک اور بھی جو ہے وہ چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ سوال ایک اور بھی میرے دماغ میں بھی آیا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے. اچھا روزہ تو نہیں رکھتے، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی دکانوں پر گھروں میں مطلب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا وہ سموسے کچوریاں یا مختلف جو طعام ہوتے ہیں مختلف وہ منگا کر اور وہ روزے کے ٹائم جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں. اچھا میں نے کچھ ایسی معلومات بھی لی اور پوچھا ان سے کہ یار یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے روزہ تو نہیں رکھا پر یہ ثواب ہے. تو اس کو مطلب آپ شرعی طریقے سے کیا کہیں گے کہ ایسا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا روزے کا جو ثواب ایسے ملے لوگوں کو؟ نہیں لوگوں کا ایک ذہن ایسا بن گیا ہے. دیکھو عبدالرزاق بھائی، یہ جو ہے روزے کے ساتھ مسخری کرتے ہیں لوگ، صحیح کیونکہ ایک تو خود روزہ نہیں رکھتے صحیح. اور روزے کے ٹائم پر ان کو بٹھایا بھی نہیں جائے. بٹھایا بھی نہیں جائے. جو روزہ نہیں رکھتے ان کو بٹھایا بھی نہیں جائے، کیونکہ ان کو یہ شرعاً سزا بھی ہوتی ہے ایک، صحیح تاکہ ان کو احساس ہو، احساس کمتری ہو صحیح. کہ بھائی ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے اس لیے ہمیں اپنے ساتھ یہ نہیں بٹھا رہے ہیں. صحیح. آج کل تو دیکھا جاتا ہے جیسے پارٹیوں کے اندر صحیح. افطار پارٹی ہوتی ہے، صحیح. حالانکہ روزے دار 5 ہوتے ہیں، 50 لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. افطار کا مطلب کیا ہے؟ صحیح. روزہ کھلوانا. روزہ کھلوانا. جس کو روزہ ہوگا ہی نہیں اس کا روزہ کیا کھلوائیں گے؟ ہاں اکثر وہ بیشتر ہم بھی جاتے ہیں، ابھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کیوں 20ویں رمضان کے بعد جو ہے نا مختلف سیاسی پارٹیاں مختلف فکر کے جو لوگ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں مطلب افطار پارٹی کی دعوت دیتے ہیں اور بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے جو جی 5000 لوگوں کی افطار پارٹی کی، 3000 لوگوں کی افطار پارٹی کی. اس میں ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ اس میں روزے دار تو کوئی سمجھتا ہوں کہ میں اس ہزاروں میں سینکڑوں کی شکل میں بھی جو ہے وہ روزے دار مطلب اس میں نہیں ہوتے، صرف وہ منہ اتار کے اور وہ روزے کے وقت روزہ کھولنے کے وقت بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے مطلب افطار پارٹیوں کے حوالے سے بھی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں کہ جہاں وہ 5000 لوگوں کو یا 500 لوگوں کو افطار پارٹی دے رہے ہیں وہاں پر اگر وہ 20,000 خرچ کر رہے ہیں تو آج کل جو ہے مہنگائی کا دور ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے بہتر ایسا نہ ہو کہ اگر وہ جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کی خدمت کر دیں. تو آپ اس کو مطلب صحیح طریقے سے کیا کہیں گے؟ اصل میں عبدالرزاق بھائی جو ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بھوکے کو کھلانا زیادہ ثواب ہے. صحیح. بھوکے کو کھلانا. اب جو افطار پارٹی میں آتے ہیں وہ تو میرے خیال میں جو ایک خوشحال لوگ ہوتے ہیں تقریباً، بالکل وہ گھر میں بالکل کھاتے پیتے ہیں، عیش و آرام سے رہتے ہیں. صحیح. اب وہ روزہ بھی نہیں رکھتے، ان سے بہتر ہے کہ ان سفید پوش لوگوں کو کھلایا جائے جن کے ہاں چولہا ہی نہیں جلتا کبھی. صحیح.
جن کے بچے بھوک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں، ایک کی نہیں کھاتے، ان کو دیا جائے تو یہ ثواب جو ہے بھوکوں کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ باقی ہاں اگر روزے دار ہیں آپ ان کو کھلاؤ، جتنے بھی روزے دار ہیں ان کی آپ پارٹی کرو، ان کو کھلاؤ، یہ ان کی عزت بھی ہے کہ انہوں نے سارا دن جو ہے بھوک پہ گزارا ہے، پیاس پہ گزارا ہے، روزے کا احترام رکھا ہے، اپنی حلال چیزیں سب جو ہے اپنے اوپر حرام کر کے رکھی تھی، اب ان کو یہ آپ جو ہے جو بھی کھلاؤ، روزے دار کو تو اگر ایک کھجور بھی آپ کھلاؤ گے، ایک پانی کا گھونٹ بھی پلاؤ گے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب بے روزائت جو ہوتے ہیں، جو روزے نہیں رکھتے، اب ان کو جو کھلانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو مطلب یہ اس کو کیا کہا جائے گا، جو مطلب یہ افطار پارٹیاں جو ہوتی ہیں، یہ تو ایک ریا ہے، اس میں کوئی بھی دکھاوا ہے، دکھاوے میں کوئی ثواب نہیں ہوتا، کیونکہ نیکی کے کام میں دکھاوا ہو تو پھر تو کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ اچھا، ابھی جو ایک دوسرا ایک سوال ہو رہا ہے ذہن میرے کہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں دیکھو ابھی یہ تو ہوئی کہ جو مطلب روزے دار نہیں ہوتے ان میں، اب جو روزے دار بھی اگر افطار پارٹی میں جاتا ہے، روزے دار ہے، روزہ ہے اس کا، وہ افطار پارٹی میں جاتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے، وہ روزہ اگر کسی کی افطار پارٹی میں کھولتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے تو وہ کس کے اس میں جائے گا، مطلب کھاتے میں؟ کہ اکثر وہ یہ بھی بیشتر دیکھا ہے کہ افطار پارٹی یار میں کروا رہا ہوں یا میں روزہ نہیں رکھ رہا، باقی افطار پارٹی میں نے کرا دی جی، 500 لوگوں کو روزہ کھلوا دیا، اس کا ثواب مجھے ملے گا۔ دیکھو عبدالرزاق بھائی، روزہ اس نے نہیں رکھا اس کا گناہ اس کو ملے گا، باقی روزے دار کو روزہ کھلوایا ہے اس نے، اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، مطلب وہ روزے دار کو بھی ملے گا؟ ہاں، روزے دار کے روزے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے اس کو روزہ کھلوایا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے ایک کام اچھا کیا ہے۔ باقی روزہ نہیں رکھا اس کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، مطلب وہ اسی اس حصے میں رہے گا کہ اس نے روزہ جو نہیں گناہ اپنی جگہ پہ، اس نے ذہن اپنا بنایا ہوا ہے کہ یار میں نے اگر 500 لوگوں کو کھلوا دیا روزہ تو میرا اب یہ اگر اس نے ذہن بنایا ہے کہ بھائی میں روزہ نہیں رکھتا، دوسروں کو روزہ کھلواؤں گا، اس کا ثواب ملے گا، تو یہ نیت رکھنا بھی غلط ہے، کیونکہ تو خود روزہ رکھ، تیرے اوپر فرض ہے، روزہ کھلوانا تیرے اوپر فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب ہم نے کھلوانا فرض سمجھ لیا، رکھنا فرض کوئی نہیں سمجھتا۔ بالکل جو ہے پروگرام کو آگے بھی بڑھاتے ہیں اور پروگرام کا جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے ہم ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد جو ہمارے ساتھ نعت خواں احسان اتاری ہیں ان سے جو ہے ہم ہدیہ نعت بھی سنیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور آتے ہیں ایک مرتبہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے۔ سومرو 3D وال پیپر اینڈ PVC پینل شاپ دے رہا ہے سب سے اچھی سروس، بہترین کوالٹی کے اعلیٰ معیار وال پیپر اور سیلنگ خوبصورت ڈیزائن اور کلرز میں دستیاب ہے۔ ہر قسم کے PVC وال پیپرز اور سیلنگ لگوانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ حیدرآباد، قاسم آباد، لطیف آباد، جام شورو، میرپور خاص اور سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے۔ سومرو 3D وال پیپر اینڈ PVC پینل، رابطہ نمبر رانجھن علی سومرو 0333 370 2516، واٹس ایپ 0333 370 7886۔ ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں۔ اب ہم وقفے میں جو ہے نعت سنیں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں جو ہے محمد احسان اتاری جو ہمارے ساتھ کنٹینیو پروگرام میں موجود ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ان سے بھی ہم ان کی خوبصورت آواز میں جو ہے نعت سنیں گے اور یادیہ نعت جو ہے حضور پاک کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے
گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ نماز عصر کو چھوڑا تمہاری نیند کے خاطر، نماز عصر کو چھوڑا تمہاری نیند کے خاطر، علی بھی کس قدر ہے، ہاں علی بھی کس قدر ہے آپ پہ قربان یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد حسان اتاری جنہوں نے جو ہے گلائے عقیدت حضور پاک کی شان میں جو ہے بیان کیے۔ تو آج ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی کچھ سوالات اور جوابات جو ہے وہ ہمارے ساتھ مفتی شیراز علی سکندری جو ہے وہ موجود ہیں، علماء دین ہمارے ساتھ، تو ان سے معلومات لے رہے ہیں۔ اور یہ معلومات جو ہے عوامی نیوز کے ناظرین کے لیے ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں جو انسان روزہ رکھتا ہے اور ان غلطیوں کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو ان سے بچنے کے حوالے سے جو ہے یہ ایک ہم نے مطلب معلومات کے حوالے سے جو ہے کچھ سوالات اور جوابات ہیں جو ان کا ہم جوابات بھی لے رہے ہیں سوالات کے ساتھ ساتھ، تو معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مجھ سے ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں نعت کے بعد۔ تو ابھی میرا آپ سے سوال ہوگا، حالت روزہ میں آنسو کے 1-2 قطرے اگر منہ میں چلے جائے تو صحیح طریقے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ جی عبدالرزاق بھائی، 1-2 قطرے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، آنسو کا اگر 1-2 قطرہ چلا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اتنے قطرے چلے جائیں کہ منہ میں نمکینی محسوس ہو، صحیح، حلق کے اندر نمکینی محسوس ہو، تو پھر جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا، ورنہ 1-2 قطرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب وہ آنسو کا جو ہے وہ ذائقہ مطلب ہاں ذائقہ محسوس ہوتا ہے مطلب محسوس ہوتا ہے حلق میں، تو پھر جو ہے صحیح صحیح صحیح۔ اگلا سوال ہے، حالت روزہ میں تھوک کا نگلنا وہ کیسا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں سوال اس سے میں کر دوں، حالت روزہ میں کھٹی ڈکار کا آنا، مطلب تھوک کا نگلنا اور کھٹی ڈکار کا آنا، دونوں سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوک نگلنا یا جو ہے کھٹی ڈکار آتی ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق۔ ہاں ایسے ہے کہ بندے کی کوئی ایسی خراب عادت ہو، تھوک ہاتھ پہ نکال کر پھر اس کو نگلنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، باقی جو اندر ہے اس کو اندر ہی جو ہے اگر، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بہتر ہے، صحیح، کیونکہ عادتاً بری چیز لگتی ہے، بری چیز ہے، اور احتیاطی طور پہ اگر اس کو پھینک دیا جائے تو صحیح، اس سے بچاؤ۔ ڈکار سے ڈکار سے مطلب اگر پانی حلق تک بھی آ گیا نا، صحیح، سیری کی اس نے، اس کے بعد اس کو ڈکار آ گئی۔ اچھا، کافی سارے لوگ جو ہیں مطلب ایک ذائقہ لینے کے لیے مساق وغیرہ یا ٹوتھ پیسٹ جو کرتے ہیں، وہ مطلب ایک عموماً دیکھا بھی گیا ہے کہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹوتھ پیسٹ میں کر رہا تھا اور میں کھا گیا، نگل گیا۔ تو اسی طریقے سے مساق بھی جو ہے لوگ کرتے ہیں، اس کی جو جھاگ والی جو مساق ہے مطلب وہ کرنا کیسا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا ڈبل آپ سے سوالات کر رہا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا اور جھاگ والی مساق کرنا مطلب دونوں کے لیے کیا مطلب روزے کی صورت میں شرعی حکم ہے؟ عبدالرزاق بھائی، مسواک کرنا تو رسول اللہ کی سنت ہے، صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کا کوئی بھی ٹائم پیریڈ نہیں ہے جس ٹائم آپ کرو۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بھی ایک مشہور بات کہ دوپہر کے بعد مسواک نہیں کرنا روزے کی حالت میں، اچھا، یہ ایک عموماً بات چلتی ہے کہ دوپہر کے بعد جو ہے نا روزے میں اگر مسواک کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی غلط بات ہے، خرابی۔ دوپہر کے بعد کرو، عصر کے بعد کرو، سحری کے ٹائم پر کرو، افطاری کے ٹائم پر کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں باقی رہی بات مسواک کی، تو مسواک تر و تازہ ہو یا خشک ہو، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مسواک ایسی نہ ہو جس کے ریشے گرتے ہوں یا اس کا ذائقہ جو ہو
وہ حلق میں محسوس ہو جائے. मतलब हलक से बचाव ہاں रखना है. اگر ریشے گر جاتے ہیں منہ صحیح. میں یا حلق سے ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو اس سے روزے میں فرق پڑے گا. باقی ویسے خشک مسواک ہے اس کا ذائقہ جو ہے نہیں محسوس ہوتا اور ریشے بھی نہیں گرتے صحیح. تو اس سے روزہ نہیں. باقی جو ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ ہے صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جائے گا. صحیح. کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کے مختلف ذائقے بھی ہیں. ہاں لیکن اس میں کیا ہے کہ اس کے جو جراثیم ہیں صحیح. ٹوتھ پیسٹ کے ہوں. وہ حلق سے نیچے اترنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے احتیاطاً یہ نہ کی جائے. بہتر ہے کہ مسواک کیا جائے. صحیح صحیح. اگلا سوال ہے آپ سے حالت روزہ میں جو ہے مطلب ایک شخص بیمار ہو گیا انجیکشن لگوانا اس کے ساتھ ساتھ یا کمزوری ہو گئی مطلب ڈرپ لگوائی یا کسی کو خون دینا ہے مطلب اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے. مطلب یہ 3-4 سوالات ایک ہی ساتھ میں نے آپ سے کر دی ہیں. اب روزے کی حالت میں انجیکشن لگانی ہو یا شوگر کا مریض ہے انسولین لگانی ہو صحیح. یا اتنا بیمار ہے کہ ڈرپ لگوانی ہو صحیح. ان سب صورتوں میں یہ لگوا سکتے ہیں. انجیکشن گوشت میں بھی لگوا سکتے ہیں صحیح. گوشت میں بھی لگوا سکتے ہیں رگ میں بھی جو ہے وہ لگوا صحیح. سکتے ہیں اس سے کوئی فرق. ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں. اچھا خون دینے کا مسئلہ ہے تو خون ٹیسٹ کروانے کے لیے ہم نے نکلوایا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پہ. صحیح. ہاں خون دینا ہے کسی کو اگر دینے سے یہ ہے کہ آپ خود کمزور ہو جاتے ہو اور روزہ توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہو تو پھر خون دینا جو ہے مکروہ ہے نہیں اچھا، دیا جائے. مطلب اگر آپ کے اتنی گنجائش ہے کہ ہاں. آپ کے اندر آپ دے سکتے ہیں تو دے تو سکتے ہیں. دے سکتے ہیں مطلب کسی اس کو میں مجبوری روزے ہے میں اس کوئی سے فرق نہیں اس سے پڑے گا. روزے میں کوئی فرق مطلب ہے. یہ اس صورت میں ہی مطلب آپ کا روزہ ٹوٹے گا کہ آپ کے اندر خود میں خود اتنی مقدار نہیں ہے ہاں خود بیمار ہو جاؤ اس سے آپ کو مطلب پریشانی بڑھے. تو اس جی، حوالے جی. سے صحیح جی بڑی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑے معلوماتی سوالات ہیں ان کے ساتھ بہترین جو ہے جوابات دے رہے ہیں. مفتی شہراز علی سکندری ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. اگلا سوال ہے حالت روزہ میں سرما تیل اور مہندی لگانے کا کیا حکم ہے. جبکہ آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو مہندی جو ہے خصوصاً طور پہ اور میں سمجھتا ہوں تیل بھی اگر دیکھا جائے اور سرما بھی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک تو پیور چیزیں نہیں ملتی میرے خیال میں. اب یہ سب چیزیں کچھ آرٹیفیشل ہیں. مطلب مہندی ہے تو اس کے اندر کلر کی مقدار ہے اور ہم بھی آج کل زیادہ تر جو ہے وہ اس کلروں کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتے ہیں کہ کلر اچھا ہے. اور تیل ہے تو تیل کے اندر بھی مطلب وہ الکوہول یا خوشبو جو بھی ہے مطلب خوشبو والے تیل ہوتے ہیں. سرما ہے تو سرمے بھی آج کل مختلف قسم کے آ رہے ہیں. تو سرما تیل مہندی مطلب اب اس لگانے کا حکم اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مطلب خوشبو والی ہیں اور کلر والی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ سرما لگانے کے ساتھ حالت میں روزے میں مطلب کیا روزہ مکروہ بھی ہو جائے گا. اور سرمے کے ساتھ مطلب یہ 3-4 آپ سے سوالات ہیں. ایک ساتھ ہی کاجل جو لگایا جاتا ہے. اچھا بات آپ کی بڑی وزندار بنی. کاجل سے احتیاط کیا جائے کیونکہ کاجل کے اندر جو ہے نا وہ مطلب کچھ شبہہ رہ جاتا ہے. سرمے کا تو پتہ ہے سرمے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنا ہے روزے کی حالت میں آنکھوں میں. اور ایک شخص بھی آیا حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ گئی ہے تو حضور نے فرمایا سرما پہن لو. وہ روزے کی حالت میں تھا. تو اب جو ہے سرما لگانا چاہیے آنکھوں میں اس سے کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کاجل سے جو ہے نا بچنا چاہیے تو بہتر ہے. اچھا لیکن اس کو بھی جو ہے آج کل سرمے کے حکم میں کہا گیا ہے. کاجل کے بھی قسم نکل گئے. اور باقی رہی بات تیل کی تو تیل بھی اگرچہ جسم میں جذب ہو جاتا ہے لیکن وہ منہ کے ذریعے سے نہیں جاتا مادے تک یا جسم کے اندر وہ اپنے جو ہے پسینہ جیسے نکلتا ہے تو تیل ایسی طریقے سے اندر جسم میں جذب بھی ہو جاتا ہے. اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگرچہ خوشبو والا ہی کیوں نہ ہو. اچھا اس سے خوشبو سونگنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. خوشبو سونگنا ہاں جو دھواں ہے اگربتی وغیرہ کا وہ نہیں سونگنا چاہیے. اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. یا سگریٹ کوئی پی رہا ہے ساتھ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے قصدن اس سگریٹ کا دھواں اپنے اندر میں منہ میں کھینچ لیا تو اس سے بھی ناک میں کھینچ لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. اس کا احتیاط کرنا چاہیے. اگر ویسے اگر کوئی پی رہا ہے کر رہا ہے جیسے بھی اپنے ایک روم میں بیٹھے اگر روم میں ہم نے اگربتی جلا دی مثال کے طور پہ وہ تو ایک جنرل اگربتی جل رہی ہے اس کی خوشبو ہے مطلب اس کو کھینچنا اگر کھینچیں گے تو نہیں اگربتی کی خوشبو سے احتیاط کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگربتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی خوشبو روم اسپرے مثال کے طور پر اس سے جو ہے جدید ٹیکنالوجی ہے روم اسپرے ہے اور بھی بہت ساری چیزیں خوشبو کی ان سے تھوڑا بچنا چاہیے. اچھا جو مہندی کا جو مہندی میں اب ہم نے جو ہے
کالی مہندی بھی کہہ دیا، حالانکہ مہندی کالی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، مہندی کے رنگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں، اکثر وہ بیشتر ہاں۔ لال ہی ہوتا ہے. کالی مہندی تو ہم نے کہہ دیا ہے، صحیح۔ ابھی آپ عام جو بازار میں ملتی ہے کالی صحیح۔ مہندی کے حوالے سے، صحیح۔ اب لوگوں نے اس کو جواز قرار دیا ہے کہ بھائی کالی مہندی ہے، مہندی ہے، جائز ہے، ہاں۔ حالانکہ یہ مہندی نہیں ہے، صحیح۔ کالی چیز کا رسول اللہ نے منع کیا ہے. منع کیا. اب یہ مہندی تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کلر، صحیح. مہندی نہیں ہے. کلر. اسی لیے روزے کے اندر کلر کروانا روزے کے بغیر بھی حرام ہے، صحیح. کالا کلر، صحیح. اور روزے کی حالت میں تو ویسے ہی اس کا گناہ ہوگا. صحیح. صحیح. اسی طریقے سے جو ہے آپ مہندی لگا سکتے ہو، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو یا بغیر روزے کی حالت میں، مہندی کا کوئی مسئلہ نہیں بن مسئلہ نہیں ہے. سکتا. جی. اگلا سوال ہے آپ سے وہ صاحب، روزے دار کا کے آنے کے بعد کھانا پینا مطلب وہ مطلب کیا کہتا ہے شرعی طریقے سے، شرعی حکم کیا ہے؟ اب روزے دار کو کہ آ جائے از خود، صحیح. کھانا پینا کھانے کے بعد اس کو خود بخود جو ہے کہ آ جائے، چاہے کتنی بھی آ جائے، اس سے روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. لیکن اس نے اگر انگلی لگا کر مطلب زبردستی. ہاں زبردستی کہ کی صحیح. تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ صحیح. جائے. اگر کہ آ گئی اس سے روزہ تو از خود کہ آئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس نے پھر جان بوجھ کر کھایا، صحیح. جان بوجھ کر کہ آنے کے بعد بولا یار روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ گئے. اب جان بوجھ کر کھایا تو روزہ قضا کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے کیا ہے. صحیح. صحیح. پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. عورت کو حالت روزہ میں حیض آ جائے تو کیا وہ کھا پی سکتی ہے؟ ہاں، روزے کی حالت میں اس کو حیض آ گیا تو روزہ تو اس کا چلا گیا، باقی سارا دن اس کو غروب آفتاب تک روزے داروں کی طرح رہنے کا حکم نہیں ہے. اچھا. چاہے تو کھلے عام بھی کھا سکتی ہے، اگر چھپ کر کھائے تو بہتر ہے، اچھا. بگنا کھانے کی اس کو اجازت ہے. اچھا. اگلا سوال ہے پھر یہی ہے حیض کے حوالے سے، یہ روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو کیا حکم ہے؟ حیض و نفاس روزے کی حالت میں آ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور کھانے والی اس کو جو اجازت ہے وہ کھا پی سکتی ہے غروب آفتاب تک. صحیح. اگر بیچ دن میں آ گیا تو وہ کھا سکتی ہے. اچھا. حالت روزہ میں غلطی سے پانی حلق میں اتر جائے تو شرعی طریقے سے مطلب کیا حکم ہے؟ یہ بیان ہو گیا پیچھے، حالت روزہ میں غلطی سے یہ پانی. ہو گیا. اچھا. وہ اس میں ساتھ تھا کوئی ہے نا، ہاں، یہ ہو گیا. یہ اس میں ڈبل کر گیا وہ. ابھی ایک نعت لے لیتا یا اس کے بعد یہ اتقاف پہ چلتا. اگلا سوال ہے مفتی صاحب آپ سے، کن صورتوں میں روزہ توڑنے کا کفارہ لازم آتا ہے؟ دیکھو عبدالرزاق بھائی، کفارے کے لیے جو کفارہ لازم آتا ہے اس میں ایک چیز یہ بنیادی ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اس روزے کی نیت رات سے ہونی چاہیے. صحیح. جس روزے میں کفارہ ہوتا ہے نا قضا کے ساتھ، صحیح. اس میں یہ شرط ہے کہ رات سے ہی اس نے روزے کی نیت کی ہو. مثال کے طور پر اس بندے نے رات سے روزے کی نیت کی، صحیح. صبح کو کسی سے جماع کر دیا. صحیح. اب جماع کر دیا، جان بوجھ کر جماع کر دیا، جماع کرنے کے بعد اب اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ گیا، قضا بھی لازم آ جائے گی، کفارہ بھی لازم آ جائے گی. دونوں ہاں، دونوں چیزیں مطلب ہو جائیں گی. اگر رات سے اس نے روزے کی نیت کی، صبح کو اس نے کوئی ایسی دوائی لی جو غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، لیکن وہ اس سے قصدن ہمیشہ افطارن وہ چیز نہیں استعمال کی جاتی، غذا کے طور پر اس نے کوئی دوائی لی. اب دوائی لینے کے بعد اس نے یہ گمان کیا کہ بھائی میرا روزہ تو چلا گیا، حالانکہ اس سے افطاری نہیں کی جاتی، لیکن اس نے روزہ بولا کہ توڑ دیا. اب وہ کھانے کو لگ گیا تو اب اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی. تو کچھ صورتیں ہیں جن میں روزے کے ساتھ کفارے بھی لازم ہو جاتے ہیں. اچھا. اگلا سوال ہوگا مفتی صاحب آپ سے، روزہ توڑنے کا کفارہ کیا مطلب ادا کرنا چاہیے، اور کفارے میں 60 دنوں کا اعتبار ہے یا چاند کے حساب سے 2 مہینوں کا؟ اب یہ جو ہے دیکھا جائے گا کہ پہلی بات تو روزے کا کفارہ جو ہے، کفارہ جو زہار کا کفارہ ہے وہی ہے، یعنی یا تو ایک غلام کو آزاد کر دے. صحیح. غلام تو اس زمانے میں ہے نہیں، صحیح. لونڈیا نہیں ہے. صحیح. تو اب وہ کیا کرے گا کہ 60 دن مسلسل روزے رکھے گا. صحیح. جس نے روزہ توڑا قضا بھی ہوئی تو کفارہ بھی. تو اب کفارہ یہ ہوگا صحیح کہ وہ 60 دن مسلسل روزے رکھے. روزہ رکھے گا. اب اس میں اگر ایک بھی روزہ بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر گنتی جو ہے نئے سر سے کرنی پڑے گی.
مطلب تمام جو روزے ہیں وہ واپس سے شروع کرنے پڑیں گے پھر مطلب کنٹینیو 60 بنا روزے وقفے کے مطلب ہاں، یا تو پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا تام کھلا دے. کتنے دن؟ اگر ایک کو کھلاتا ہے تو 60 دن. اچھا. اگر 60 کو کھلا دیتا ہے ایک ہی ساتھ ہاں تو پھر ان کو ایک ہی دن میں مطلب ایک ہی دن میں 2 ٹائم کھلا دے تو کفارہ ادا ہو ہو جائے گا. لیکن ان کو جو ہے نا پیٹ بھر کر کھلائے، پیٹ بھر کر ایسے نہیں ایک پلیٹ دے کر بولے کہ بھائی ابھی جو گنجائش نہیں ہے میں نے اپنا کفارہ ادا کر دیا، یہ نہیں 60 پلیٹیں دے کر یا 60 روٹیاں دے کر ہے مطلب میں نے اپنا کفارہ اب ادا اس کر میں دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ روزے کے حوالے سے جو ہے قمری حساب ہوگا یا شمسی حساب ہوگا. تو دیکھو کہ اگر پہلی تاریخ کو کسی بھی مہینے کے مثال کے طور پر اب اس کو کفارہ دینا ہے روزے کا، روزہ فاسد کیا کفارہ دینا ہے، اب وہ اگر پہلی ذی القعدہ سے روزہ رکھتا ہے مثال کے طور پر تو اب پہلی تاریخ سے چاند رات سے اگر رکھتا ہے تو پھر اس کو 2 مہینے رکھنے پڑے گے. پھر وہ 2 مہینے چاہے 29 دن کے کیوں نہ بنے ہو، 60 دن بھلے نہ ہو 2 مہینے ان کو رکھنے. ہاں لیکن اگر اس نے پہلی تاریخ سے نہیں دوسری یا تیسری تاریخ سے روزے رکھنے شروع کیے تو اب اس کو 60 دن پورے رکھنے ہوں گے. پہلی تاریخ سے اگر رکھے گا تو پھر جو ہے 2 مہینے، ہاں 2 مہینے نہیں قمری حساب سے 2 مہینے. لیکن اگر اس نے پہلی تاریخ سے بعد میں رکھے تو پھر اس کو شمسی حساب سے مطلب ہاں رکھنے پڑے گے. اچھا اس میں دوسری بات میں ایڈ کرتا چلو جو ہماری بنیادی بات ہے کہ عدت کا بھی یہ مسئلہ ہے. اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے فوت ہو جاتا ہے تو پھر یہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ جو ہے 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر پہلی تاریخ سے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے قمری تاریخ سے مانا چاند رات سے اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو پھر وہ جو ہے 4 مہینے 10 دن بیٹھے گی، پھر چاہے 4 مہینے وہ 29 ہو یا 30 ہو. لیکن اگر پہلی تاریخ کے بعد بیٹھتی ہے یعنی پہلی تاریخ قمری اگر 3 یا چوتھی تاریخ کو جو ہے اس کا وصال ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ دن گنتی کرے 4 مہینے کے جو دن بنتے ہیں مطلب 30 ہاں جو 130 دن جو ہے وہ مسلسل جو ہے بیٹھے گی 130 دن پورے بیٹھنے. ہاں یہ دونوں مسئلے اس میں جو ہے صحیح. بڑی معلومات میں اضافہ ہوا ہے. ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اس کے بعد پھر ہمیں نعت جو ہے وہ سنائیں گے محمد احسان اتاری اور آتے ہیں وقفہ کے بعد. سومرو 3D وال پیپر اینڈ PVC پینل شاپ دے رہا ہے سب سے اچھی سروس، بہترین کوالٹی کے اعلیٰ معیار وال پیپر اور سیلنگ خوبصورت ڈیزائن اور کلرز میں دستیاب ہے. ہر قسم کے PVC وال پیپرز اور سیلنگ لگوانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. حیدرآباد، قاسم آباد، لطیف آباد، جام شورو، میر پور خاص اور سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے. سومرو 3D وال پیپر اینڈ PVC پینل. رابطہ نمبر رانجھن علی سومرو 0333 370 2516. واٹس ایپ 0333 370 7886. ہمارے ساتھ محمد احسان اتاری جو ہے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارے پروگرام میں کنٹینیو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہیں موجود. ان سے ہم جو ہے حضور پاک کی شان میں جو ہے نعت سنیں گے. بلا لو پھر مجھے عشاء بروبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے عشاء بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ میں پھر روتا ہوا تیرے
مدینے میں بلا لو پھر مجھے عشاء بروبر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے عشاء بروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ، یہ تھے نعت خواہ ہمارے ساتھ محمد احسان تاری۔ پروگرام کا ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اب جو ہے ہم اشراء مغفرت جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کی جانب بھی ہے، جس کا آج 20واں روزہ ہے، اور اب ہم بات کریں گے اعتکاف کے حوالے سے۔ جو ہمارے بزرگ بھائی مائیں بہنیں جو ہے اعتکاف میں جو آج بیٹھیں گی اور وہ اعتکاف کے لیے نیتیں کر رہی ہوں گی اور ان کی تیاریاں ہوں گی بھرپور طریقے سے، تو اس حوالے سے ہم کچھ معلومات جو ہے وہ مفتی شیراز علی سے معلومات لیں گے اعتکاف کے حوالے سے، کہ اعتکاف جو ہے حالت اعتکاف میں گرمی اور صفائی ستھرائی کے لیے غسل کرنا کیسا ہے، اور اعتکاف کے کون کون سے جو فرائض ہیں جو مطلب ضروری ہیں، جو ہمارے بزرگ اور مائیں بہنیں جو ہیں اعتکاف میں بیٹھیں گی تو ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، تو جو ان کی عبادت ہے جو اعتکاف کی نیت وہ کر رہے ہیں تو وہ رائے گاہ نہ جائیں، ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جی عبدالرزاق بھائی، تو اعتکاف کے حوالے سے اعتکاف کی پہلے تو میں فضیلت بیان کر دوں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ایسے جس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب اعتکاف کے حوالے سے اعتکاف کی لغوی معنی کو اگر دیکھا جائے کہ اس کا مطلب ہے دھرنا لگانا۔ اب بندہ یا ہماری بہنیں جو اعتکاف میں بیٹھتی ہیں ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی دربار میں یہاں ٹھہری رہیں گی اور اللہ سے امید وابستہ رکھیں گی کہ اللہ ہم یہاں سے جب اٹھیں گی تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اب اعتکاف جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے واجب، مثال کے طور پر ہمارے کسی بھائی نے یا کسی بہن نے نظر منت مانگی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گی، تو یہ ہوتا ہے اعتکاف واجب، اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے اعتکاف سنت موقدہ، یہ جو رمضان کے آخری عشرے کا ہوتا ہے، یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، یعنی اور اس کا سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی محلے کے اندر اگر 1-2 بندے بیٹھ گئے تو سب سے جو ہے اس کا قرضہ اتر جائے گا، اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سارے جو ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔ اب اس میں جو ہے اعتکاف سنت موقدہ، اس میں جو اعتکاف میں بیٹھے ہماری بہنیں یا ہماری بھائی، ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلے اعتکاف کے لیے۔ اب کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم اعتکاف میں بیٹھے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اعتکاف یہ جو ہے 10 دن کا، اس میں اعتکاف میں روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا۔ ہاں نفلی اعتکاف کرے، نفلی اعتکاف جو ہے کرے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں، اس میں روزہ نہیں رکھے گا تو بھی اعتکاف ہو جائے گا۔ وہ جو نفلی اعتکاف ہے وہ ابھی اس رمضانوں کے 10 ان دنوں اس میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو سنت موقدہ اعتکاف ہے نا، اس کے لیے 20 رمضان
کو عصر نماز کے بعد، صحیح، غروب آفتاب سے پہلے اور عصر نماز کے بعد 20 رمضان کو ہماری بہنیں مسجد بیت یعنی اپنے گھر میں بیٹھیں گی صحیح، جائے نماز میں، اور ہماری بھائی جو ہیں وہ مسجد میں آ کر بیٹھیں گے. اور جو نفل اعتکاف کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر وہ 20 رمضان کے غروب آفتاب کے بعد یعنی 21 کو بیٹھ جائے، 22 کو بیٹھ جائے، 23 کو، جتنے دن بھی بیٹھے اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے. صحیح. رمضان میں بھی بیٹھ سکتا ہے یا غیر رمضان میں بھی. مطلب عام دنوں میں ہاں. بھی مطلب مثال کے طور پر میں 5 منٹ کے لیے مسجد میں گیا، میں نے نیت کر دی اعتکاف کی، اس کا ثواب مجھے ملے گا. اچھا، یہ نفلی اعتکاف ہے. نفلی اعتکاف. باقی سنت موقدہ اعتکاف جو ہے وہ 20 رمضان کو عصر نماز تک اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، صحیح. کیونکہ عصر نماز کے بعد مغرب سے قبل بیٹھنا ہے. اگر مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے 1 منٹ بعد بھی بیٹھے گا سنت موقدہ اعتکاف نہیں ہوگا. اچھا، ہاں، یہ احتیاط رکھنا ضروری ہے. مطلب یہ ضروری احتیاط ہے مطلب. ہاں، صحیح. تو روزہ ہمارے بھائی آ کر ہی روزہ مسجد میں کھول دیں جو اعتکاف والے حضرات ہیں، احتیاطی طور اور پہ. ہماری بہنیں اپنی جائے نماز میں. اچھا، دوسری اس میں میں بات ایک ضروری لگا دوں، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی اعتکاف کرتے ہیں تو مسجد میں اعتکاف کے لیے جو ہے فنائے مسجد بھی ہوتی ہے. اچھا، مثال طور پر وضو خانہ ہے، صحیح. پیشاب پائخانے کے لیے جگہ ہے، غسل خانے کے لیے جو صحیح. غسل خانہ ہے. اور ہماری بہنیں جو جس جگہ پہ مسجد بیت میں یعنی جس کمرے میں جائے نماز میں بیٹھے گی ان کے لیے فنائے مسجد نہیں ہے. صحیح. اب فنائے مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری بہن اس جگہ سے جہاں بیٹھی ہے 1 منٹ کے لیے بھی بھول کر بھی باہر چلی گئی بلا کسی وجہ کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا، 1 منٹ بھی اگر اس جگہ سے بلا وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ضرورت نہیں ہے ایسے ہی نہانے کے لیے چلی گئی گرمی کی وجہ سے، صحیح. اور وہ غسل خانہ جو ہے گھر میں کسی کونے میں ہے، اس کے کمرے میں نہیں ہے، روم میں نہیں ہے، تو اب یہ بلا وجہ جانا اس کے لیے منع ہے. ہماری بہنیں یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اعتکاف میں جو ہے خام خواہ بلا وجہ وہ نہیں نہائے، باقی اگر غسل فرض ہو جاتا ہے اعتکاف کی حالت میں تو وہ کر لے، ورنہ نہیں. ہمارے بھائی جو ہیں جو مساجد میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دن میں جو ہے 10 مرتبہ نہانے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خام خواہ نہاتے پھرتے ہیں گرمی کی وجہ سے. حالانکہ آج کل مساجد کے اندر اعتکاف والوں کے لیے بہت سی سہولات میسر ہوتی ہیں. تو اب ان کے لیے گنجائش یہ ہے جو مسجد میں اعتکاف کے لیے بھائی بیٹھتے ہیں ان کے لیے گنجائش یہ ہے کہ اگر تمہیں گرمی محسوس ہوتی ہے، غسل کرنا چاہتے ہو تو پھر جب پیشاب کے لیے آپ چلے جاؤ تو اتنی دیر میں جتنی دیر میں بندہ وضو کر سکتا ہے اگر نہا لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اعتکاف میں خلل پڑ جائے گا. اچھا، ہاں، گنجائش نہیں ہے، سختی کا حساب کتاب ہے اعتکاف. کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے نا کہ بارہا جو ہے وہ نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں غسل خانے. گرمی. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. اعتکاف والے کے لیے اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کرے ورنہ نہیں. اچھا، اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ تو وہ مطلب آج کل یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، موبائل سے وہ لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اعتکاف کا مقصد پورا کیا ہے؟ مطلب جو اعتکاف میں اگر آپ بیٹھ رہے ہیں 10 دن آپ بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں اور موبائل کا استعمال وہی مطلب جو باہر زندگی گزار رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس کو صرف ایک وہ بس 10 دن کے لیے خالی بیٹھنے کو اہمیت دیتے ہیں. اصل میں عبدالرزاق بھائی یہ آج کل ہم نے ایک رسم بنا دی ہے اعتکاف میں بیٹھنا، کیونکہ جب اعتکاف میں کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو معاشرے میں واہ واہ ہو جاتی ہے، یار فلاں بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے. حالانکہ اعتکاف کا مقصد ہے کہ تم خلوت نشینی اپنے اللہ کا قرب حاصل کرو، عقائد سیکھو، مسائل سیکھو، شرعی مسائل، نماز سیکھو، قرآن سیکھو، یہ چیزیں سیکھو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بس جو ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. چپ کرنا بھی اعتکاف والے کے لیے منع ہے، چپ کر کے بیٹھ رہنا. کچھ نہ کچھ دینی کام سیکھتا رہے، پڑھتا رہے، اور سارا دن رات سویا رہے، یہ بھی غلط بات ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ تاک راتیں تو بالکل جو ہے وہ جاگ کر گزارے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر ان راتوں میں رکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، تو 21 کو یا 23 کو یا 25 کو یا 29 کو یا 27 کو یہ راتیں جو ہے اس میں رکھی گئی ہیں. تو اعتکاف والے کو ان چیزوں کا جو ہے نا خیال کرنا چاہیے، اور اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اپنی گفتگو سب سے پہلے تو جو خام خواہ گفتگو ہے اس کو بند کر دیا جائے. اچھا، دوسری بات، اگر موبائل کو استعمال کرتا ہے شرعی
یا طبعی حاجت کے لیے. مثال کے طور پر اب اس کے گھر میں جو ہے مطلب کوئی نہیں ہے بڑا جو اس کے لیے سیری کا سامان لے کے آ جائے یا کیا, تو پھر اگر اس نے کال کر کے اس کو کہہ دیا کہ بھائی میرے لیے روٹی میرے گھر سے لے کے آ جا, تو یہ کر سکتا ہے کہ یہ ایک ضروری کام ہے. اس میں خام خواہ جو ہے اجائے گفتگو جو ہے نا اس میں نہ کی جائے, مطلب استعمال جو ہے وہ غلط ہے. اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن جو اپنے مسلمان بھائی جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے کچھ یار دوست وہ پورے دن اس طریقے سے ملتے جلتے رہتے ہیں مساجدوں میں آ کر, مطلب اور مختلف قسم کے طعام لے کر آ رہے ہیں اور پورے دن ایسے مل رہے ہیں جیسے وہ مدتوں سے نہیں ملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو کہ اگر اعتکاف میں وہ اگر اس طریقے سے میل جول کر رہے ہیں تو جو اعتکاف میں ہمارا مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے یا بہن بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹی بیٹی ہے ہماری, تو ان میں خلل پیدا نہیں ہوتا. یہ مطلب کیا ہے, مطلب اس کو کیا ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھو اعتکاف کے لیے تو یہ ہے کہ بندہ جب مسجد میں بیٹھتا ہے اگر جماعت باہر ہوتی ہے تو وہ اندر بیٹھ کر سنت پڑھے, تکبیر کے ٹائم پر صرف آگے آ جائے. مطلب کیونکہ پہلے بیٹھ جائے گا تو لوگ آ کر اس سے گفتگو کریں گے, یہ اپنے کام میں خود ہی مصروف ہو جائے تاکہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہ ملے. اور اگر یہ خود ہی بیٹھ کر ان سے گفتگو کرے گا. اور دوسری بات ہمارے لوگوں کی یہ خرابی ہے کہ خام خواہ جو ہے فضول طریقے سے وہ وضو خانے پر بیٹھ جاتے ہیں, کچہریاں کر رہے ہوتے ہیں, کچہریاں کرتے ہیں. اس سے جو ہے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور دوسری بات اگر بھولے سے بھی اس نے پاؤں بھی مسجد سے باہر رکھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بھولے سے بھی اگر ایسے ہی چلا گیا پھر یاد آیا یار میں تو اعتکاف میں تھا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لیکن اعتکاف والے کو اتنی احتیاط رکھنی ہے. اب اگر ہم وضو کرنے گئے ہماری ٹوپی وہاں پر ہم بھول آئے وضو خانے پہ, اب اعتکاف میں ہے تو پھر جو ہے وہاں سے بھاگتا آتا ہے ٹوپی لینے کے لیے, حالانکہ یہ غلط ہے. تم کسی اور کو آواز دے دو وہ تمہیں جو ہے ٹوپی اٹھا کے دے. اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ بار بار تم جو ہے مسجد سے فنائے مسجد میں جاؤ, مسجد میں ہی بیٹھے رہو. مطلب سخت احکامات ہیں مطلب اعتکاف کے. مطلب اس سے یہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے یار دوست جو آتے ہیں ملنے جلنے کے لیے ان کو خود ہی بندہ جو ان کو روکے, جی ہاں, کہ یار آپ مہربانی کر کے مطلب بتانا ہمارے پاس تو ہم ڈسٹرب ہوں گے. جی جی ہاں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ان کے پاس آتے ہیں بار بار. اسی لیے ہماری جو ہے نا دعوت اسلامی کی تنظیم میں یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. وہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ روزے دار کی ایک ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں. اس کے سکھانے کا ٹائم ہوتا ہے, اٹھانے کا ٹائم ہوتا ہے, نماز نوافل کا ٹائم ہوتا ہے. تو 10 دن کے اندر بندہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. عام مساجد کے اندر جو ہے اس بات پہ توجہ نہیں دی جاتی. ہماری مسلک اہل سنت کی ہو تو میں نے دیکھا ہے جہاں تک تو توجہ نہیں دی جاتی. اس لیے ان کو توجہ دی جائے کہ بندہ جو بیٹھتا ہے اس کو 10 دن میں تربیت کرنی چاہیے اس کی اچھے طریقے سے. بلکہ جو بیٹھنے والے کو بھی وہ بھی اگر بیٹھ رہا ہے تو اسے بھی سوچنا چاہیے کہ میں 10 دن کے لیے اگر بیٹھ رہا ہوں اللہ کے اس کے اندر جستجو کے لیے اللہ کے ساتھ, تو اس کے اندر مطلب اس کو بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے اور معلومات لینی چاہیے. وہ پوری چیزیں سیکھ کر اگر بیٹھے گا تو لازماً اس کا اثر ہوگا. اور جو فالتو کے لوگ جو آتے ہیں جاتے ہیں مطلب ان کو وہ منع بھی کریں. مطلب یہ ضروری ہے, مطلب فالتو کی تو کوئی بھی چیز مطلب کوئی حصہ ہی نہیں ہے, گنجائش کی جگہ ہی نہیں ہے. مطلب اگر مجھے طبعی ضرورت ہے, میں مثال کے طور پر بیمار ہوں, مجھے گولی منگوانی ہے, میں نے کسی کو بول دیا تو وہ لے کے آ جائے. اب اتنی کام ضرورت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. مطلب اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ مفتی صاحب جب اعتکاف مکمل ہوتا ہے, چاند رات ہوتی ہے, تو ہمارے نوجوان بہن بھائی بیٹیاں جو ہے وہ جب اعتکاف مکمل کر کے نکلتی ہیں باہر تو ان کا جو ہے بھرپور طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے, ان کو مبارکباد دی جاتی ہے, مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں, ہار پہنائے جاتے ہیں. پر چاند رات کوئی اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نوجوان جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں 10 دن کی عبادت کی ہوتی ہے, پر چاند رات کو نکلتے ہی مطلب وہ ان کے لیے وہی گھوڑے اور وہی میدان والی بات ہوتی ہے کہ وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. وہی ہوٹلوں پہ گپے لگا رہے ہوں گے, وہی آوارہ گردی, ان کے ماحول وہ ایک دم نکلنے کے بعد چینج ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے مطلب ہے کہ کیا حکم ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے جب وہ 10 دن کی اللہ کی راہ میں عبادت کر رہے ہیں اور اتنے بڑے ثواب کما کر وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک دم سے مطلب ان کا ماحول جو ہے نا پھر وہی ان کے یار دوست, وہی بس ملنا جلنا, وہی سارا ہوٹلوں پہ, اور وہی نماز چھوڑ دینا, سب چیزیں چھوڑ دینا, مطلب فوری طور پہ بس وہ کیا ان پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے نکلتے ہی. دیکھو عبدالرزاق بھائی جو ہے
یہ واقعی دیکھا گیا ہے. اصل بات یہ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو جو مبارکباد دی جاتی ہے نا، یہ مبارکباد اس پہ دی جاتی ہے کہ بھائی اب آپ جو ہے ہم سے بہتر ہو چکے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں. لیکن یہ اس بات کو جو ہے الٹا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا فتح کا کام کیا ہے جو جس پہ ہمیں مبارکباد دیجیے. حالانکہ فتح ہی ہے یہ سمجھ لو فتح ہے کہ تم نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا. 10 دن اپنے آپ کو خلوت میں رکھا، اللہ کا قرب حاصل کیا. اب آپ کے اوپر یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں رکھ لو، یعنی اپنے ظاہر کو سنوار لو، اس پر عمل کی کوشش عمل کرو. جو تم نے 10 دن میں حاصل کیا ہے اب اس کو اپنے معمولات زندگی میں بنا لو. ایسے نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کر پھر وہ اپنے کام جو ہے پچھلے وہ سارے یاد کر کے پھر سے ان کو دہراتے رہو. نہیں، اب جو ہے آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ میں ان چیزوں میں نہیں آؤں گا، باز رہوں گا. بیشتر ہمارے یہاں پر جو ہے نا یہ ایک رجحان بھی ہے کہ یار میں بس حج کر کے آ گیا، عمرہ کر کے آ گیا تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب جو میں نئے سرے سے نا اس سے بھی بڑھ کے کروں. ہاں، کچھ لوگوں کی سوچ ہے. ہمارے ہاں یہی ہے کہ مطلب جتنے بھی مجرم ہو بولیں گے بھائی ہم نے فلاں نیکی کا کام کیا، ہمارے جرم جو ہے ہم آزاد ہو گئے. اب اگر یہ ایسے دیکھ، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، وسیع رحمت ہے، لیکن بندہ یہ مطلب گناہ پہ دلیری کرتا ہے، یہ غلط ہے شریعت میں. گناہ پہ دلیری ہو جاتی ہے نا، میں نے ابھی نیک ہو گیا، پاک صاف ہو گیا، اب نئے سر سے میں گناہ کروں گا، یہ گناہ پہ دلیری ہے. اور علماء بھی جو اللہ کی رحمت کی باتیں بتاتے ہیں ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ کے غضب و جلال سے بھی ڈرو، کہ جہاں پر اللہ کی رحمت ہے نا وہاں سے اللہ کا غضب و جلال بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہے. لوگوں کو ڈرایا بھی جائے اللہ کی رحمت میں. رحمت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گناہ پہ دلیری کر لے. تو اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو اعتکاف کی جو نورانیت ہے وہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو اعتکاف کی برکتیں اور ان کے صدقے ہمارے مقدر میں بھی ان کی برکتیں نصیب فرما دے. بڑی مہربانی. ہمارے ساتھ عالم دین مفتی شیراز علی سکندری جو ہے پروگرام میں موجود تھے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت ساری ان رمضان مبارک کی بابرکت جو برکتیں ہیں ان کے حوالے سے جو ہے معلومات میں اضافہ بھی ہوا. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے عوامی نیوز کے جو ناظرین ہیں وہ مفتی شیراز علی کی جو باتیں ہیں، جو ہم نے ان سے سوالات کیے ہیں، ان کی جو ہے ان سے معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہے اور ان پر جو ہے عمل پیرا بھی ہوں. کوشش کریں عمل پیرا ہونے کی، جس سے کیا ہے کہ جو بھی ثواب کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی ملے، وہ الٹا جو ہے وہ گناہ میں جو ہے وہ شامل نہ ہو. اور ہماری جو رمضان کی برکتیں ہیں چماچم اس وقت برس رہی ہیں. دوسرا عشرہ جو ہے وہ مکمل آج شام کو ہو رہا ہے، تیسرے عشرے میں ہم داخل ہوں گے. تو اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو بھی معاف کرے. اور ہمارے ساتھ ابھی جو ہے نعت کا محمد حسان اطاری بھی ہیں، ان سے بھی پروگرام وائنڈ اپ کی طرف اختتام کی جانب ہے، تو ان سے ہم آخری نعت آج کے پروگرام کے حوالے سے سنیں گے. اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی اور پھر اختتام ہوگا اس پروگرام کا. محمد حسان اطاری بھائی آخری نعت سنا دیں گے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. سہانا سہانا دلارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ. دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے. ہمیں تو جنت سے پیارا مدینہ، ہمیں تو جنت سے پیارا مدینہ. پھروں گرد کعبہ
پیو آب زمزم پھرو گرد کعبہ پیو آب زمزم میں پھر آ کے دیکھوں دوبارہ مدینہ میں پھر آ کے دیکھوں دوبارہ مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ پیارا مدینہ ہمارا مدینہ، اللہ سب کو دکھائے یہ پیارا مدینہ۔ تو ہمارے ساتھ مفتی شیراز علی سکندری موجود ہیں، ان سے ابھی ہم پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ ہم دعا کی جو ہے کہیں گے کہ تھوڑی سی دعا کرا لیں تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب کے صدقے ہماری آج کی یہ محفل، یہ پروگرام، یہ نشریات قبول مقبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو پہلے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور دوسرے مسلمانوں تک یہ بات شیئر کرنے اور ان کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین عوامی نیوز کو دن بدن ترقی نصیب فرما، ان کے تمام جو بھی ان کے ساتھ تعاون میں ہیں ان کو برکتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری یہ دینی تنظیمیں جو کام کرتی ہیں ان سب کو برکتیں نصیب فرما، ہم سب کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ رمضان المبارک کے عشر مغفرت کے صدقے یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین اعتکاف میں ہمارے بھائی اور بہنیں جو بیٹھتی ہیں ان کو بیٹھنے اور اعتکاف کی نورانیت اور برکت نصیب فرما، اعتکاف کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماہ مقدس کی ہمیں تمام برکتیں نصیب فرما، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، جو ہمارے بیمار مسلمات ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو روزے نماز قرآن کی توفیق نصیب فرما، ہمیں عملی زندگی نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी